محترم سامعین، یہ جو احباب لوگ سامعین قرآن کے درس کے حوالے سے جو ہم باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب ہے مامون نامی، جس نے بھی سوال کیا ہے کہ جامع قرآن کون ہے؟ قرآن کو جمع کرنے والا ابو بکر ہے، عمر ہے یا عثمان ہے، کون ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس کے لیے میرا جواب قرآن حکیم کے حوالے سے یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ ان تینوں میں سے تو کیا، جناب رسول علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس معاملے میں تو اپنی زبان کو بھی نہ ہلا، لتعجل بہ، تیرا اس معاملے میں کوشش کرنا، کسی کو کہنا، کوئی انتظام کرنا، لتعجل بہ، یہ عجلت ہوگی۔ عجلت کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ تیرا کام نہیں ہے۔ ان علینا جمع ہو، یہ میرا کام ہے، ہم کرائیں گے۔ ان علینا جمع ہو، ہم اس قرآن کو جمع کرائیں گے۔ نہ صرف جمع کرانا ہماری ذمہ داری ہے، وقرآن، اس کی پڑھت بھی ہم کرائیں گے، اس کی قرأت بھی ہم کرائیں گے، لوگوں کے زبان پر، لسان عربی مبین، یہ پڑھانا عربی مبین میں، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی بتا دیا۔ یہ جو جھوٹی حدیث بنائی ہے بخاری نے کہ نزل القرآن علی 7 احرف، یہ دیکھو، یہ باب نمبر 893 بخاری کا ہے، کتاب فضائل قرآن کے اندر، جس باب کی ہیڈنگ ہے انزل القرآن علی 7 احرف، نازل کیا گیا ہے قرآن 7 حرفوں پر۔ کیا تو خیانت ہے، حرفوں پر، جدا جدا حرف۔ قرآن میں تحریف بخاری نے اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ حرف جدا جدا اللہ نے نازل کیے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ قرأتیں 7 ہیں، یہ کہتا ہے حرف 7 ہیں۔ تو اس سے قرآن دشمنی بخاری کی ثابت ہو گئی۔ یہ میرے سامنے بخاری بھی کھلی ہوئی ہے، اس کا کتاب فضائل القرآن ہے، اس کا باب 893 ہے، جس کا نام ہے انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حرفوں پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ تحریف کرنے والوں کو، جو لاہوری اہل حدیث ماہوار رشد رسالہ نکالتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے 16 قرآن بنائے ہیں جدا حرفی حوالوں سے۔ ان کی وہ رسالہ رشد کا حوالہ، خود رسالہ رشد میرے پاس موجود ہے، میں کوئی یاد ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی انہوں نے بخاری سے لیا ہے۔ بخاری ان سب محرفین قرآن کا، بخاری ان سب دشمنان قرآن کا گرو ہے، استاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا جمع ہوا قرآن، قرآن کا جمع کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن قرآن اس کی قرأت بھی ہم سکھائیں گے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ فَإِذَا قَرَأْنَا، وہ کیسے قرأت اللہ کیسے سکھائے گا؟ فَإِذَا قَرَأْنَا، اے محمد جب ہم اس کو پڑھیں، اِذَا قَرَأْنَا، ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قرآن، ہماری پڑھت کا اتباع کرو، ہمارے پڑھے ہوئے انداز کا اتباع۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محمد ہم پڑھیں گے تیرے سامنے، فَلَا تَنْسَىٰ، پھر تو بھول ہی نہیں سکے گا۔ ہماری پڑھت جو بھی ہے، فَاتَّبِعْ قرآن، قرآن کے الفاظ میں معنوی گہرائی اتنی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ، نقرئ جمع ہے، ہم پڑھیں گے، اللہ تو ایک ہے۔ نبی کے سامنے قرآن کو ہم پڑھیں گے، مانا کہ نبی کے سامنے قرآن ریکارڈ ہوتا تھا۔ قرآن حکیم کی تعلیم جو نبی کو بتائی گئی ہے، وہ ویڈیو ہوتے تھے، آڈیو ہوتے تھے، فلم ہوتی تھی۔ قرآن کی فلموں کو تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا نا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ بھی فلم تھی، وہ میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ انبیاء کو تعلیم فلمی ذریعے سے، آج بھی فلمی ذریعے سے
آن لائن تعلیم چلتی ہے، فلموں کے ذریعے حاضر استاذ حاضر شاگرد اسکرین دیوار پر کھل جاتی ہے، فلم کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ تو سنقرئک ہم پڑھائیں گے تجھے، فلم جب سیٹ ہوتی ہے اسکرین پر تو اس میں انجینئر بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو ملائکوں کے ذریعے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قرآن بھی نازل ہوتا ہے، ملائکوں کے انتظام سے نازل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے خود قرآن پڑھایا ہے، سنقرئک ثم ان علینا بیان ہے۔ اے نبی، قرآن کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری، قرآن کا پڑھ کر سنانا ہماری ذمہ داری، ثم ان علینا بیان، قرآن کا تفسیر بھی ہم سنائیں گے۔ بیان القرآن بھی اللہ کہتا ہے ہمارے ذمہ ہے، تفسیر القرآن بھی ہمارے ذمہ ہے۔ وہ ہنر کیا ہے، وہ انداز کیا ہے، وہ ڈھنگ کیا ہے، وہ تصریف آیات ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے اپنے ذمہ لی ہیں، اس لیے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے۔ میں نے قرآن پر کتاب لکھی ہے، لیکن میں نے معاذ اللہ میں اپنی کتاب کو، اپنے قرآن کو تفسیر اپنا نہیں کہتا، میں نے اس کا نام لکھا ہے کذالک نصرف الآیات، مانا قرآن کے معانی کے حوالہ جات قرآن سے دیے ہیں، تصریف آیات سے دیے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے، ہم کس باغ کی مولی ہیں، مجھ میں کیا طاقت ہے کہ میں اتنے عظیم کتاب کی تفسیر آپ کو پیش کر سکوں۔ وہ تفسیر قرآن سے بتائیے جس کا نام ہی کذالک نصرف الآیات ہے۔ سو قرآن کی تفسیر جو ہے اللہ نے خود کی ہے، قرآن کو جمع اللہ نے خود کیا ہے، کسی ابو بکر عمر عثمان نے نہیں کیا۔ آپ ابو بکر عمر عثمان کا سوال کر رہے ہو مجھ سے کہ ان میں سے کس نے جمع کیا؟ محترم مامون صاحب، یہ تینوں نام آپ کی تاریخ کے مطابق جب اپنے دور میں خلیفے بنے ہیں اس وقت نبی علیہ السلام زندہ ہیں، پھر ان کی خلافت اور خلافت میں جنگوں میں صحابہ کا قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، جھوٹے قصے ہیں تمہارے۔ محمد رسول اللہ زندہ ہے، پھر ابو بکر کو عمر کو کیوں پریشانی ہوگی کہ قرآن کہاں گیا؟ اور تمہارے بخاری نے اس قرآن کے جمع ہونے کے گم ہو جانے پر اور قرآن کو جمع کرنے کے انتظام پر بڑا غلیظ یعنی ایک حدیث لائی ہے من گھڑت جعلی، وہ یہ ہے تو نبی علیہ السلام کے سامنے وہی لکھا کرتا تھا، فنتبع القرآن، پھر ہم قرآن کی تابع داری کرتے تھے، فاجمعوا، پھر اس کو قرآن کو جمع کرو، فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان انفل علی مما امرنی بھی، اگر کوئی مجھے کہتا کہ جبل کو ہٹا کے اس جگہ سے اس جگہ رکھو تو یہ میرے لیے آسان ہوتا اس چیز سے کہ میں جمع قرآن کا کام کروں، جمع قرآن کا کام کروں، یہ بڑا مشکل ہے، جبل کو بدل کے دوسری جگہ رکھنا یہ آسان کام ہے۔ قلت کیف تفعلون شیئا لم یفعل رسول اللہ، کیا تو باتیں ابو بکر کے نام انہوں نے لکھی ہیں کہ کس طرح تم کرو گے ایسا کام جو رسول نے نہیں کیا، رسول نے قرآن جمع نہیں کیا، تم کیا جمع کرو گے؟ کتنی گندی باتیں لکھ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت تو تم سن چکے صورت قیامت کی کہ اے محمد لا تحرک بہ لسانک، یہ تیرا کام نہیں ہے، نحن لا ان علینا جمع ہوا قرآن، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ ابو بکر نے کہا ہوا واللہ خیر، کام تو اچھا ہے، فلم یزل ابو بکر یراجنی، پھر ابو بکر مجھے کہتے رہے حتیٰ شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر ابی بکر، تاکہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا جیسے کہ ابو بکر کا شرح صدر ہوا تھا اور عمر کا شرح صدر ہو گیا تھا۔ فتتبعت القرآن، پھر میں نے قرآن کی تلاش شروع کی، قرآن کو ڈھونڈنا شروع کیا، متفرق جگہوں پہ قرآن تھا، اس کو میں
तलाश करके जमा करता रहा। ये बात आगे ये बताई जाती है कि फ़ततब्बअतु कुरान, मैंने कुरान को तलाश किया, अजमाऊ जमा करता था, मिनल असब वल लिखान व सुदूर रिजाल, ये खज्जियों के लकड़ियों से और लुखान से। लुखान की इस मुतरजम ने जो मेरे सामने है इसने तर्जमा लिखा है पत्थर, लेकिन और डिक्शनरियों में लिखा है बदबूदार हड्डियाँ। और सुदूर रिजाल, लोगों के सीनों से। कुरान पूछ पूछ के तुझे क्या याद है, तुझे कौन सी सूरत याद है, और हड्डियों पे लिखी हुई कुरान और लकड़ियों पे लिखी हुई कुरान, यहाँ से मैं जमा करता रहा इतने तक कि सारा जमा कर दिया, लेकिन एक दो सूरतें मुझे नहीं मिल रही थी। बहरहाल ये कितना गंद है बुखारी का। कुरान को जमा करने का अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने ये काम करना है। इन्ना अलैना जमा हो, हमारे ऊपर है इसका जमा करना और किसी के ऊपर नहीं है। अल्लाह ने ये बात जमा के सीगे में कही है। अल्लाह किसी से भी काम लिया है और उन सब से काम लिया है जमा करने का। फ़इज़ा कराना, उसकी पढ़त भी उसकी किरात भी जमा लोगों से तय कराई है अल्लाह ने। फ़त्तबे कुरान है नबी, फिर उसका भी तू ताबेदारी करना। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसका तफसीर भी हमने करना है और तुम हमारे तफसीर के पीछे चलना, उसके इत्तबा करना। तो ये सारा काम इस सूरत क़यामत में अल्लाह ने जवाब में बता दिया कि ये जमा कुरान, किरात कुरान, तफसीर कुरान, तीनों मैंने अपने नबी को कहा है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक, इस काम के अंदर तुझे अपनी ज़ुबान नहीं चलानी। मैं करूँगा, किस तरह करूँगा वो तू खुद देख लेगा। कुरान में है कि ये नबी जो है कालू असातीरिल अवलिन इक्ततबहा फ़हिय तुमला अलैह बुकरतम व असीला, नबी अल्लाह से कुरान लेते हुए इक्ततबहा खुद लिखते थे और फ़हिय तुमला अलैह बुकरतम व असीला, साथियों से सुबह शाम उसके लिखत के क्लास कराते थे, कापियाँ लिखवाते थे। कुरान सारा नबी ने अपने साथियों को लिखवाया है, जमा कराया है अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह जामे कुरान है और कोई नहीं।